السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ اس اہم بات سے پہلے بطور تمہید کچھ جان لینا چاہیے کہ ہم بحیثیت انسان اللہ تبارک و تعالی کی تمام فرض کردہ چیزوں سے ہم لوگ مستفیض ہوتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہم پر لازم کر دی گئی ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں ایک چیز ہے نماز۔ تو ظاہر ہے نماز کا پڑھنا تو فرض ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا حکم ہے، کیونکہ نماز یہ مشروط ہے اور وضو شرط ہے۔ اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پائی جائے گی۔ لہذا نماز اللہ کی اہم عبادت ہے، تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اس افضل عبادت کو شروع کرنے سے پہلے بندہ مومن کا پاک اور صاف ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ ان پاکی اور صفائی میں دو طرح کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے، ایک حدث اصغر سے پاکی اور صفائی، اور ایک حدث اکبر سے پاکی اور صفائی۔ حدث اکبر سے پاک اور صاف، اور حدث اصغر اگر لاحق ہو جائے تو بندہ اس سے بھی پاکی اور صفائی حاصل کرتا ہے۔ ان چیزوں سے پاک رہنا اور پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو دعوت دیتا ہے۔ اس میں وضو کا نمبر آتا ہے، وضو کا درجہ آتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بے شمار فضائل فرمائے۔ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے، یعنی جس اعضاء کو دھوتا ہے، ان تمام اعضاء کے ذریعے، پانی کے قطرات کے ذریعے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ وضو کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور اس سے پہلے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت متوضی بندے کو اس کے جسم کے اعضاء کے ذریعے پکارا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ اے چمکتے ہوئے ہاتھ والے، اے چمکتے ہوئے پاؤں والے، اے چمکتے ہوئے چہرے والے۔ یہ وضو کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو ایک طرف وضو کرنا اور پھر اس وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنا، یہ ہم پر لازم ہوتا ہے اور ضروری اور فرض ہوتا ہے۔ لیکن سامعین، یہ وضو بعض مرتبہ ٹوٹتے بھی ہیں۔ تو ہم اس وقت نواقض وضو کو بھی بیان کریں گے۔ اس سے پہلے فرائض وضو بطور مختصر یاد رکھیے کہ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنے چہرے کو دھلو، وایدیکم الی المرافق، اور دونوں ہاتھ کنیوں سمیت دھلو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ یہ وضو کی فرضیت پر آیت یہ دال ہے۔ اس آیت کے اندر وضو کی فرضیت بھی پتہ چلتی ہے اور فرائض وضو بھی پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1، سر کے بال سے لے کر داڑھی کے نیچے تک چہرے کا دھونا، ایک کان سے دوسرے کان تک، نمبر 1۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کے انگلیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھلنا۔ یہ وضو کی فرضیت ہے، یہ وضو کے فرض ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے سنن آتے ہیں، بہت سارے مستحبات آتے ہیں۔ ان سنن میں جیسے چہرے کا دھلنا 1 مرتبہ یہ فرض ہے، لیکن اس کے بعد 2 یا 3 مرتبہ دھلنا۔ اسی طریقے سے ہاتھ کا 1 مرتبہ دھلنا فرض، 2 یا 3 مرتبہ دھلنا یہ سنن۔ اسی طریقے سے پاؤں کا 1 مرتبہ دھلنا فرض، اور پھر اس کے بعد اس میں 2 یا 3 مرتبہ دھلنا یہ مسنون طریقہ ہو جاتا ہے۔ اور ان فرائض والے جتنی چیزیں ہیں، اس اعضاء کے اندر ایک بال برابر بھی خشک رہ جائے گا تو پھر اس بندے کا وضو نہیں ہوتا۔ لیکن وضو کر لینے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وضو مستقل باقی رہے گا۔ بعض ایسی چیزیں آپ سے سرزد ہوں گی کہ اس سے وضو ختم ہو جائے گا۔ وہ نواقض وضو کیا ہے؟ اس نواقض وضو کے اندر انسان کے جسم سے تعلق رکھنے والے 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے جسم سے نکلے، اس کی بھی 2 قسم ہے۔ ایک خاص جگہ سے نکلے یا پھر جسم کے کسی حصے سے نکلے، یہ 2 قسم ہے۔
اور انسان سے ایک چیز وہ ہوتی ہے جو سرزد ہو. وضو کو نواقض وضو کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے. اب ظاہر ہے جو چیز انسان کے جسم کے خاص حصے سے نکلے گا، وہ خاص حصے سے نکلنے والا پیشاب ہوگا، پاخانہ ہوگا، ریح ہوں گی، یہ ہے. ان چیزوں سے وضو ختم ہو جاتی ہے. یا پھر عام حصے سے یعنی جسم کے کسی اور دیگر حصے سے کسی چیز کا نکلنا، مثال کے طور پر خون کا نکلنا، خون نکلا اور اپنی جگہ سے بہ گیا، ایسی صورت میں بھی وضو ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے زخم ہے اور زخم سے پیپ نکلا اور پیپ اپنے مقام کو چھوڑ کر ڈھل گیا، وضو ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے بندہ تھوکتا ہے اور اس کے ساتھ خون نکلتے ہیں. اب اس خون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تھوک اور خون دونوں برابر ہو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یا اسی طریقے سے خون زیادہ ہو اور تھوک کم ہو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن تھوک زیادہ ہو اور خون کم ہو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا. یہ تمام کی تمام چیزیں نواقض وضو ہیں. بعض مرتبہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا یہ بتایا جائے کہ انسان اپنے منہ کے ذریعے سے بلغم پھینکتا ہے، بلغم میں خون کے اثرات ہوتے ہیں، کیا اس منہ سے نکلے ہوئے بلغم کے ذریعے جو خون نکلا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس پر بھی وہی حکم نافذ ہوتا ہے کہ اگر بلغم اور خون دونوں برابر ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے خون زیادہ ہو بلغم کم ہو تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خون کم ہو اور بلغم زیادہ ہو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتے. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے جسم سے نکلے نہیں بلکہ انسان سے سرزد ہو. مثال کے طور پر بے ہوشی کا طاری ہو جانا، یہ بھی نواقض وضو میں داخل ہے. دیوانہ اور مجنون ہو جانا نواقض وضو میں داخل ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص شراب کے نشے میں دھند ہو جانا اور اس کے پاؤں کا ڈگمگا جانا، یا زمین پر لڑکھڑا کر گر جانا، اس کا عقل کھو جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں نواقض وضو میں شمار ہوتی ہیں. لہذا اگر ہمارے ناظرین سامعین ہماری ویڈیو کو سنیں، ہماری باتوں کو سنیں، اور یہ تمام چیزیں اگر آپ کو لاحق ہو جاتی ہیں یا پھر آپ کے جسم سے یہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو وضو کرنا پڑے گا. اس میں ایک مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ کیا کوئی شخص ٹیسٹ کے لیے انجیکشن کے ذریعے خون نکلواتا ہے، کیا اس شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ناظرین یہ یاد رکھیے کہ انجیکشن کے ذریعے سے ٹیسٹ کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے فتویٰ اسی بات پر ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. فتاوی دارالعلوم کے اندر یہ لکھا ہے وضاحت کے ساتھ. لہذا ٹیسٹ کرانے کے لیے کوئی بندہ اپنا خون دیتا ہے، خون نکلواتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کا وضو ختم ہو جائے گا. آپ پھر وضو کیجئے اور نماز پڑھیے. اور بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کپڑا پہنتا ہے تو کیا کپڑا پہننے کے وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ایسی صورت میں میرے دوست وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے. تو بہرحال جو نواقض وضو کے اندر داخل ہے ان سے آپ بچیے. ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا. پیشاب ہو، پاخانہ ہو، ریح کا خارج ہونا ہو، یا اسی طریقے سے انسان قے کرتا ہے. قے کی بھی کئی طرح کی قسمیں ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ منہ بھر کر قے ہو، بھر منہ اگر کسی بندے کو قے ہو جاتا ہے ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب بھر منہ کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ منہ بھر کر اتنا قے ہو کہ وہ اگر منہ میں قے آئے اور اس کو روکنا چاہے پوری طاقت سے وہ قے نہ رک سکے، باہر آ جائے، یہ بھر منہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ بھر منہ نہ ہو، تھوڑا تھوڑا قے ہو رہا ہو، تھوڑا سا بھی ہوا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا بعد میں ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد میں ہوا، اگر ایک ہی متلی سے تھوڑا تھوڑا کئی بار ہوا تو ایسی صورت میں اندازہ لگایا جائے گا کہ اگر یہ بیک وقت ہوتا تو کیا یہ تمام قے منہ بھر کر ہوتا؟ اگر عقل کام کرتی ہے کہ ہاں منہ بھر کر ہوتا تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن متلی مختلف ہو، ایک متلی سے تھوڑا سا قے ہوا، پھر متلی ختم، ایک دم صاف ہو گیا کہ ہم بہت اچھے ہیں،
پھر اچانک پھر متلی آئی اور پھر تھوڑا سا قے ہوا، یعنی کئی متلی سے کئی مرتبہ تھوڑا تھوڑا قے ہوا. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر یہ تمام قے بیک وقت ہوتے تو منہ بھر کر ہوتے ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے. کیوں کہ بندے نے قے جو کیا ہے وہ ایک متلی سے نہیں کیا، کئی متلی سے کیا ہے، لہٰذا ایسے شخص کو یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. بہرحال ہمارے سامعین و ناظرین، ان تمام چیزوں کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اور اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ہم اپنے تمام ناظرین و سامعین سے ایک بات عرض کریں گے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل اگر آپ کو پوچھنے ہوں، جاننے ہوں اور بالکل جاننا چاہیے تو آپ ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے. ہم انشاءاللہ کما حقہ بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو مسائل کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.